الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون على العالمين بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أرسله كان للكافة الخلق سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا کے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. بیٹے کسی کے ہیں نہ حسین و حسن اور نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ویسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صدائیں آج بھی دیتے ہیں کربلا والے صدائیں آج بھی دیتے ہیں کربلا والے ہم اپنی شان کی آب و ہوا میں زندہ ہیں. تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں جھوم کر نذران عقیدت بشکل درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں شرکت کر رہے ہیں، اس پروگرام کا اپنا ایک مقصد ہے. یہ پروگرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقدس جانبازی اور قربانیوں کا مرکز ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. کہ محبوب آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ تبلیغ و ارشاد کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. آیت کریمہ
کہ پیش نظر موقع نزول آیت کریمہ کا یہ ہے کہ صحابہ کرام انصار و مہاجرین میں سے اکابرین صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے ہم صحیح راہ چل سکیں، ہماری بھلائی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں۔ سرکار نہ تو تجارت کر پاتے ہیں، نہ کوئی اور دوسرا ذریعہ آمدنی ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے، آپ کے ضروریات زندگی کے لیے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اکٹھا کریں اور سرکار کو بطور ہدیہ محبتانہ نذرانہ پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ پیغام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کہ محبوب کہہ دو اپنے چاہنے والوں سے کہ نہ تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ ثروت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، میں کچھ نہیں چاہتا، میرا اللہ یہ چاہتا ہے۔ رب تا فرمان زبان مصطفیٰ پر جاری ہے کہ میرے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے قرآن دیا، پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کے لیے نماز کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کا ڈھنگ بتا دیا، حج کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ ان ساری چیزوں کے بدلے میں، ان سارے تحفوں کے بدلے میں تم سے روپیہ پیسہ نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اولاد سے محبت کرو، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت کہلوا رہا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت اطہار کی محبت۔ تو گویا کہ یہ محفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق اس بات پر دال ہے، اس بات پر گواہ و شاہد ہے کہ ہم اب بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اور یہ ساری بہاریں ہمیں ملی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، یہ پیغام ہمیں ملا کیسے ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے جبریل نہیں آیا ہے، کوئی فرشتہ آپ کے ہاں پیغام لے کر نہیں اترا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ملی ہے، اگر نماز کا طریقہ ملا ہے، اگر حج کا طریقہ ملا ہے، اگر زکوٰۃ کا طریقہ ملا ہے، حج کرنے کا طریقہ اگر ملا ہے، ماں باپ کے احترام کرنے کا ڈھنگ اگر ملا ہے، تو صحابہ کرام کے در سے ملا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے ملا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ضروری ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے تم پر صرف ضروری ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرض اور واجب کر دیا ہے اللہ نے۔ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنی زندگی کو ڈال نہیں لوگے، اس وقت تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا، تمہاری زکوٰۃ کسی کام کی نہیں ہوگی، تمہارا کیا ہوا حج کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، الا المودۃ فی القربى کا حق جس نے ادا کیا ہے، اس کی تفسیر جو بن کے دکھایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ کوئی حاجی نہیں ہے۔ سب سے پہلے الا المودۃ قربى کی جو تفسیر بن کے دکھایا ہے وہ سبیل کو، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اگر صحابہ نے محبت اہل بیت کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو آج ہم خالی ہوتے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوتا، ہمارے پاس نماز کا سبق ہوتا، یہ ساری چیزیں ہوتی، کلمہ جاری ہوتا، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کا طریقہ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ محبت محب اہل بیت اور عشق اہل بیت کا جھنڈا جو آج ہمارے ہاتھوں میں لہرا رہا ہے، یہ دین ہے صحابہ کرام کی۔ اور جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ وہ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ وہ آپ کے بچے کون ہیں؟ وہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ وہ آپ کے عزیز و اقارب کون ہیں جن کی محبت
ہمارے لیے واجب کر دیا ہے اللہ نے. جب تک ہم جو ہے اس محبت کو ادا نہیں کریں گے ہماری زندگی کا کوئی لمحہ کامیاب نہیں ہوگا. یا رسول اللہ وہ کون ذات ہے, وہ کون سے نفوسان قدسیہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی و فاطمہ, علی ہے اور فاطمہ ہے, وہ بناہما, اور ان کے دونوں صاحبزادے ہیں. آج اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا تذکرہ صرف ہم کرتے ہیں, صرف ہم ہی بیان کرتے ہیں, تو کیوں نہیں اہل بیت اطہار کا تذکرہ اگر تم نہیں کرو گے تو اہل بیت اطہار جو ہے آپ کی تعریف کے محتاج نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے تو ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے. ان کا تذکرہ اگر جو ہمارے زبان پر آئے یا نہ آئے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کا تذکرہ تو رحمت کے فرشتے کر رہے ہیں, قرآن بہشتی کر رہی ہے, اور جنت کے فرشتے جنت کے درمیان اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ہی جو پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی تھیں ان تمام باتوں کے پیش نظر اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا تھا جس کے بارے میں ویسا ہی ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا سید یصلح اللہ علی بین یدیہ فئتین, یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے, سردار ہے. وہ اور سردار ہوتا ہوگا جو دنیا میں تخت و تاج کا سردار ہوتا ہوگا, جو تخت و تاج کا بادشاہ ہوتا ہوگا. سید حسن صرف دنیا ہی کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا بھی شہسوار ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میرا بیٹا سید ہے اور سردار ہے, اور اس کے ہاتھوں پر عنقریب دو گروہوں میں صلح ہوگی. آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر مومن کے قلب پر, ہر مومن کے سینے پر اہل بیت اطہار کی محبت کی چادر تن جاتی ہے. اور یاد اہل بیت میں ہر مومن کامل جھوم اٹھتا ہے اور اہل بیت اطہار کا ترانہ گاتا ہے, اہل بیت اطہار کے روایتیں بیان کی جاتی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ان پر پانی بند ہوا اس لیے؟ کیا ان پر دانا بند ہوا اس لیے؟ کیا وہ سفر کر کے آئے اس لیے؟ کیا انہوں نے جنگ سے دو چار ہوئے اس لیے؟ ان کے اوپر ظلم ہوا اس لیے؟ نہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر کیا بیتی جب آپ ہی کے ایک بیٹے نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا, جس کے غم میں حضرت آدم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جسم کا بال بال آپ کے آنسو میں تربتر ہو گیا. تاریخ پر جب نگاہ پڑی تو مورخین بول پڑے حضرت آدم پر بہت ظلم ہوا, آپ کے دل پر بہت تکلیف پہنچی. اور آگے بڑھیے, حضرت نوح کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جب آپ ہی کے چاہنے والوں نے, آپ کے ماننے والوں نے, جب آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر کی برسات کیا, جب آپ کو گالی گلوچ دیا گیا, جب آپ کے اوپر دانا پانی بند کر دیا گیا, اور جو رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں اے مالک و مولا بس اب اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتا اس لیے کہ میں انسان ہوں, اس سے زیادہ برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نوح کشتی تیار کیوں نہیں کر لیتا ہے, اور اس کے بعد میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لینا, میری قدرت کو ملاحظہ کر لینا. اب نوح نے کشتی تیار کیا ہے اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں. مورخین کی نگاہ پڑتی ہے تو مورخین لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یقیناً اس قوم کے لوگوں نے جن کے لیے حضرت نوح نے اپنی رات کو قربان کر دیا, اپنے دن کو قربان کر دیا, رات و دن کو ایک کر دیا, اور تبلیغ و ہدایت کے لیے حضرت نوح نے اتنی خدمت کیا کہ بھوکو پیاس کو وار دیا, اپنی رات اور دن کو قربان کر دیا. لیکن اسی قوم کے لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم ڈھائے اور پتھروں سے آپ کا سواگت کیا, آپ کے اوپر پتھروں کی برسات کر دیا. جب آپ نے دین حق کی طرف بلایا ہے ظالموں نے آپ کو گالی گلوچ دے کر باہر نکال دیا ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح کو بہت
तकलीफ पहुंची होगी। हजरत नूह के दिल में बहुत जख्म लगा होगा। हजरत नूह के ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। और जब उसके बाद कश्ती तैयार हो जाती है, पानी का तूफान जब आता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और ये कश्ती पर हम चलती चली जा रही है। अल्लाह की जहां मर्जी होती है ये कश्ती चक्कर लगा रही है। पूरे रुए जमीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां नूह की कश्ती ने चक्कर न लगाया हो। अल्लाह के तरफ से इंतजार का जो है इंतजार कर रहे थे और रहमत इलाही की तरफ बार बार नूह की जो है आंखें उठ रही थी और दुआ कर रहे थे, मालिको मौला जो है कोई बेहतरीन इंतजाम फरमा दे, इस अज़ाब से छुटकारा मरहमत फरमा दे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जो आपके क़राबतदार उसमें जो है सवार थे, वो सब भी किसी आने वाली रहमत का इंतजार कर रहे थे, किसी मदद का इंतजार कर रहे थे कि अब कश्ती ठहरेगी, अब कश्ती ठहरेगी। वो कश्ती चल रही थी, पानी का तूफान उठ रहा था, कश्ती चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। आखिरकार कश्ती एक जगह जाकर ठहर जाती है। हम जब कुरान पाते हैं तो कुरान ये बताता है वस्तवत अलल जूदी, जब वो कश्ती तैर रही थी चलते 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 जूदी पहाड़ी पर पहुंचकर ठहर जाती है। लेकिन जब तफसीर कुरान की उठाकर देखते हैं तो वही कुरान चीख कर बोल पड़ता है, ए पढ़ने वाला क्यों नहीं अपनी बसारत को खोल के पढ़ता है, नूर ईमान को बेदार करके क्यों नहीं पढ़ता है। देख वस्तवत अलल जूदी से पहले अल्लाह ने जहां कश्ती को ठहराया है उसकी तारीख उठाकर देख लेना। तो मुर्रिखीन बयान करते हैं, शारिहीन हदीस बयान करते हैं, मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं, वो कश्ती चलती चलती रही चलती रही चलती रही, जूदी पहाड़ी पर पहुंचने से पहले एक जगह ठहर जाती है। और उसके बाद हजरत नूह बार बार कोशिश कर रहे हैं, चलने का इशारा कर रहे हैं, बेशुमार इशारा कर चुके हैं और अपने तमाम आलात को इस्तेमाल कर चुके हैं, कश्ती आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। और वहां जो है पानी का तूफान उठता है। लोगों को ये लगा था कि शायद ये उठने वाला पानी का तूफान अब हमें जो है गर्काब कर देगा, हमको तहस नहस कर देगा, हमको डिबो कर मार देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने जबान पर दुआ जारी करते हैं। आपके चाहने वाले अर्ज करते हैं, ये अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए शायद इस तूफान से छुटकारा मिल जाए। हजरत नूह अभी हाथ उठा ही रहे थे दुआ के लिए कि गैब से आवाज आती, ए नूह दुआ कर रहा है तो कान खोल कर सुन लो, ये जूदी पहाड़ी नहीं है, ये वो सरजमीन है जिसका नाम जो है करबला होगा एक जमाने में, इसका नाम मारिया होगा। आज जो जहां पानी का तूफान देख रहा है, जहां पानी का सैलाब उबल रहा है, एक जमाना ऐसा आएगा कि इसी सरजमीन पर अहले बैत अतहार के खून का सैलाब आएगा। आज जहां पानी हिचकोने ले रहा है, एक जमाना ऐसा आएगा अहले बैत अतहार के खून से ये धरती लाल हो जाएगी। आज तो जो है ये पानी के तूफान को देखकर ये समझ रहा है कि पानी का तूफान हम पर आया है, हम पर बड़ी मुसीबत हुई, हम पर बहुत जुल्म हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाता है, ए नूह देख ले, ये तेरी मुसीबत किसी जो है काम की नहीं है, ये तेरी मुसीबत बहुत छोटी सी मुसीबत है, ये तेरे ऊपर जो बला है ये बहुत छोटी सी बला है, ये इब्तिला है तेरे लिए, ये आजमाइश है। ए नूह ये तेरे लिए इम्तिहान नहीं है। तारीख ये कह रही है नूह के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, नूह के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, नूह के दिल को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। और आगे बढ़िए, अभी जुल्म की दीवार नहीं बंद होती है, जुल्म का दरिया भी बंद नहीं होता है। जब इब्राहिम का जमाना आता है आपके साथ यही कुछ किया गया, आग में डालने का मुकम्मल प्लान बना लिया गया। उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील के जरिए आपसे पूछा था कि जिब्रील बता तेरी क्या है, इब्राहिम बता तेरी क्या मर्जी है। जिब्रील ये अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मैं जा रहा हूँ, और जाने के बाद जो है इब्राहिम से अहवाल मालूम करता हूँ। तो इब्राहिम ने जवाब दिया था, अम्मा इलैका फला। और फरिश्ता आता है, कभी हवा का फरिश्ता आता है, कभी पानी का फरिश्ता आता है, लेकिन आपने सबको टाल दिया और कहा किसी के साथ कोई हाजत नहीं है। तो अब मौरिख ये बयान करता है कि इब्राहिम के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, इब्राहिम को आग में डाला गया। इस्माइल की जिंदगी को ले लीजिए, इस्माइल की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है आपके ही बाप ने आपको जो है जमीन पर लिटा दिया, माथे के बल लिटाकर आपके गर्दन पर छुरी चला दिया है। लोग कहते हैं, मर्रिखीन बयान करते हैं कि इस्माइल के दिल पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। इस्माइल ने बहुत का इम्तिहान दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, ना आदम ने इम्तिहान दिया है, ना इब्राहिम ने इम्तिहान दिया है, ना मूसा कलीमुल्लाह ने इम्तिहान दिया है। ये सारी जो आजमाइशें थी, जिसने इम्तिहान दिया है उसका नाम हुसैन है। इम्तिहान जिससे गुजरना पड़ा है उसका नाम जो है हुसैन है। इम्तिहान से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया, ए साबिक़ अंबिया देखो,
آزمائش کہتے ہیں. یہ نوح کے اوپر، ان کے قوم کے اوپر پانی کا عذاب، ابراہیم کا آگ میں جانا، اسماعیل کا چھری کے نیچے لیٹ جانا، موسیٰ کلیم اللہ کا قید ہونا، عیسیٰ کے قتل کا مکمل پلان کرنا، یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں. بولے سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امتحان دے سکے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے فیض ترجمان سے، زبان سے یہ پیغام بھیج دیا، اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو یہ ساری چیزیں تو آزمائش تھیں. آزمائش اور امتحان کا وقت تو آزمائش کے بعد آتا ہے. ایک بچے کو جب تعلیم دی جاتی ہے، جب اسے پڑھایا جاتا ہے تو معلم اسے چیک کرتا ہے، آزمائش لیتا ہے اس کی کہ یہ امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے آدم کے ذریعے، نوح کے ذریعے، ابراہیم کے ذریعے، اسماعیل کے ذریعے اس امتحان کو اتنا آسان فرما دیا کہ میرا حسین ہنستے ہنستے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کر دے رہا ہے. اور امام علی مقام نے امتحان کو ایسا پیش کیا، اتنے حسن و خوبی کے ساتھ پیش کیا کہ آج تاریخ جب اٹھا کر دیکھتی ہے تو رونے پر مجبور ہو جاتی. کیا مصیبت اس سے پہلے اہل زمین پر نہیں نازل ہوئی؟ بہت مصیبتیں نازل ہوئی. یہ تو بہت دور کی بات تھی اور قریب آ جائیے. عرب شریف میں عورتوں اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچی، اپنے ہی جگر کا ٹکڑا، یہی انسانوں کی جماعت اپنی بیویوں کے گود سے جبرن چھین کر ریگزاروں میں لے جا کر، پہاڑیوں کے درمیان لے جا کر جوت اور بوٹ پہن کر اس کا گلا اپنے پیروں تلے روت دیا کرتے تھے. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی حمایت، اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے اسباب کو لوٹ لیا جاتا، اس کے گھر پر قبضہ کر لیا جاتا، اس کے بچوں کو جو ہے قید کر لیا جاتا، اور یہی نہیں بلکہ اس کا سر مڑوا کر گدھے پر بٹھا کر کالی پوت کر پورے عرب میں گھمایا جاتا تھا. یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. اور قریب آ جائیے، اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب اسپین کے سیاست دانوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے تو کسی نے مشورہ دیا کہ بے گناہ لوگوں کو مارنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، یا کچھ مہلت دے دی جائے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، دیش چھوڑ کے چلے جائیں. ہر مسلمان سسکیاں لے رہا تھا، بچیاں تڑپ رہی تھی، بچے بلک رہے تھے. لیکن جو رائے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، نہیں، مسلمان کے اوپر کسی طرح کی کوئی رحم دلی نہیں کی جائے گی. مسلمان جہاں ملے وہی اس کو اس حالت میں مار دو. اور یہی ہوا، ماں کی گود چاک کر دی گئی، پیٹ چیر دیا گیا، کچے بچوں کو نکال کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور بوڑھوں کو جو ہے سپروں کی کھال میں بھر کر ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا. اسپین کے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا. کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ آج کیا بات ہے کہ اہل بیت بہار کا واقعہ ہر مجلس میں بیان کیا جاتا ہے، 10 روزہ پروگرام کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے جو مظالم ہوئے ہیں لوگوں پر، اس کا مکمل کوئی انتظام نہیں ہے، اس کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی محفل نہیں ہوتی ہے. اور قریب آ جائیے، اپنے ملک ہندوستان کا آپ جائزہ لے لیجئے. چاہے وہ 2002 کا منظر رہا ہو، چاہے وہ گجرات بھاگلپور کا منظر رہا ہو، چاہے وہ کوتھرا کانڈ رہا ہو، مسلمان عورتوں کو جو ہے زبردستی زنا کیا گیا، ان کی بچیوں کو جو ہے مار دیا گیا، ان کے شوہروں کو قتل کر دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، خاندان کا خاندان صاف کر دیا گیا. اور جو دور آ جائیے تھوڑا اور اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، ہندوستان کی آزادی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. 10,000 سے زائد علماء کرام کو ریل کی پٹریوں پر ایک ساتھ لٹا کر ریل چڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہے تالابوں میں ڈال کر جو ہے ان کو جو ہے کنجیروں کے جو ہے لفافے میں بھر کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور چوراہا پر علماء کرام کو پھانسی دی گئی، کسی کو پڑکا لپانے کی سزا ہوئی. کیا
چاہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہو، چاہے مفتی عنایت احمد کاکوروی کی ذات ہو، چاہے سید کفایت اللہ کافی کی ذات ہو، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر تو دیکھ لیجیے تو پتا چلے گا اس آزادی میں جتنا ہمارے پرکھوں نے حق ادا کیا ہے اتنا کسی نے ادا نہیں کیا ہے، اور بالخصوص علماء اہل سنت نے جو داد و رسن کو چوما ہے اپنے ملک کے لیے، اس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہو رہی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے جب یوم آزادی کا دن آتا ہے ہم کوئی پروگرام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے گجرات کی جات میں کوئی پروگرام نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی پروگرام نہیں کرتے ہیں، تو پتا چلا چاہے ملک کا جنگ رہا ہو یا کسی صوبے کا جنگ رہا ہو، تو اور جتنی جنگیں ہو رہی ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو کسی ظلم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تخت و تاج کے لیے ظلم ہوا ہے، کوئی نتیجہ یہ نکلتا ہے ملک کی زمین کے لیے جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے، کوئی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اپنے بقا کو بچانے کے لیے جنگ ہوئی ہے۔ کربلا کی دھرتی پر جو جنگ ہوئی ہے وہ تخت و تاج کے لیے نہیں ہو رہی تھی، وہ کسی ملک کے لیے نہیں ہو رہی تھی، وہ تو اس کی کوئی سیما و حد ہی نہیں تھی، وہ مکمل اسلام کے لیے ہو رہی تھی، وہ دین حق کے لیے ہو رہی تھی، وہ اللہ رب العزت کی حقانیت کے لیے ہو رہی تھی، کعبے کی عظمت کے لیے ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی رسالت کی تحفظ کے لیے ہو رہی تھی، قرآن کے علم جو قرآن کے فرمان کو بچانے کے لیے ہو رہی تھی۔ میرے حسین نے زمین و جائیداد کے لیے قدم نہیں بڑھایا ہے، میرے حسین نے دین کے لیے قدم بڑھایا۔ اسی لیے حسین کے آگے یہ ساری دکھ بھری داستانیں چائے کم پانی نظر آتی ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو مصطفیٰ نے مکمل دین بنایا ہے، مکمل دین بنایا ہے۔ آج خارجی مولوی اپنے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے حسین تو شہزادگی میں آئے، شہزادگی میں قتل کر دیے گئے۔ کون کہتا ہے حسین کو یزید نے قتل کروایا ہے؟ کون کہتا ہے حسین کو جو ہے کوفہ کے لوگوں نے مارا ہے؟ آج جو ہے خارجی مولوی یہ اعلان کر رہا ہے حسین تو اپنے نانا جان کی شریعت کے تلوار کے دھار سے کٹ گئے ہیں، معاذ اللہ۔ جو حسین مکمل دین ہو وہ شریعت کے دھار سے کیسے کٹ سکتا ہے؟ جو حسین مکمل دین کی تلوار ہو وہ جو ہے وہ کیسے دین سے ٹکرا سکتا ہے؟ حسین نے تو دین کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا، وہ تو حسین کا گھرانہ تھا کہ دین کو اپنے سینے پر لے کر جو ہے ایک ذمہ دار کی طرح چل رہا تھا، ورنہ دین ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا، قرآن ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا۔ اگر امام حسین نے کربلا میں دین محمدی کی مدد نہ کی ہوتی تو آج دین کا وقار ختم ہو گیا ہوتا۔ جس طرح سے آج لوگ لباس بدلتے ہیں، دین اس طرح لوگ اپنے گھروں میں بدل رہے ہوتے۔ ایک ہی گھر میں کئی کئی دین چل رہا ہوتا، کئی کئی شریعت چل رہی ہوتی، لیکن آقا حسین نے دین کے پاک ڈور کو ایسی گاٹھ لگا دیا، ایسا تالا لگا دیا، ایسا تالا لگا دیا، ایسا تالا لگایا کہ دشمنان اسلام کا چہرہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو گیا۔ اگر سیدہ کا لال کربلا کی دھرتی پر جنگ کے لیے آتا تو کس کی مجال تھی کہ جو سیدہ کے لال کے تلوار کے سامنے ٹک پاتا؟ میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، خیبر کون نہیں جانتا؟ ہر مقرر بہت چیخ کر بیان کرتا، خیبر کا قلعہ، خیبر کا قلعہ، خیبر کا قلعہ۔ جی خیبر کا قلعہ، تو مچل کے بولے سبحان اللہ۔ خیبر کا قلعہ اور اس کا دروازہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ 70 ہاتھی، 70 گھوڑے اور 70 اونٹ، 70 زوراور مضبوط پہلوان ملا کر ہلا نہیں سکتے تھے، بولیں سبحان اللہ۔ لیکن داماد مصطفیٰ مولا کائنات شیر خدا نے ایک ہی وار میں جب آپ کی ڈھال ٹوٹی تو آپ نے فوراً خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر ڈھال بنا دیا۔ مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مولا کائنات شیر خدا روٹی کا ٹکڑا چبا رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ اتنی محنت و مشقت لگ رہی تھی کہ پورا جسم پسینہ پسینہ تھا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے مولا، اے علی شیر خدا، ہم نے خیبر کے موقع پر دیکھا تھا آپ کی جوہری، آپ کی بہادری، آپ نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا
यहाँ आप रोटी का टुकड़ा नहीं चबा पा रहे हैं? बोले सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हारा देखना सही है, तुम्हारी आंखों ने जो खैबर में मुलाहिजा किया था वो भी सही है, और जो यहाँ देख रहे हो ये भी सही है। खैबर के मौके पर जिस ताकत का तुमने जो है नजारा किया था, वो ताकत मेरी नहीं थी, वो ताकत मुस्तफा जान रहमत की थी। तुम क्या देख रहे थे कि अली की आंखों में मुस्तफा अपना लुआब लगा रहे हैं? नहीं, अली की आंखों में मुस्तफा अपना प्यार उतार रहे हैं, अपना जलाल उतार रहे हैं। तो जिस अली की आंखों में मुस्तफा का लुआब लग गया हो, उस अली ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया हो। और जब हुसैन पैदा होते हैं तो मेरे आका ने हुसैन को चूसने के लिए अपनी जबान दे, बोले सुभान अल्लाह। एक प्याले से निकाल कर कुछ आपके हाथ पे रख दिया जाए और किसी को पूरा प्याला दे दिया जाए, बोले सुभान अल्लाह। तो जब एक चुटकी का ये आलम है कि मौलाए कायनात ने अपने हाथों से खैबर का किला उखाड़ दिया, तो जिसको पूरा प्याला मुस्तफा ने अता कर दिया हो, उस हुसैन की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अब ये जुमला दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। करबला में हुसैन इब्ने अली, बोले सुभान अल्लाह। करबला में अब्बास इब्ने अली, बोले सुभान अल्लाह। करबला में असगर अली असगर, बोले सुभान अल्लाह। करबला में अली अकबर, बोले सुभान अल्लाह। करबला में इमाम कासिम अली के नवासे अली के पोते, बोले सुभान अल्लाह। करबला में कई अली है। खैबर का किला जब एक अली को बर्दाश्त न कर सका तो करबला भरा सत्तर अली को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? 72 अली को कैसे बर्दाश्त कर सकता? जब खैबर का किला एक अली का ताब न लग सका तो इन यजीदियों की क्या हैसियत थी, इन कूफियों की क्या हैसियत थी? एक अली नहीं बल्कि 72 अली इमाम बातें खड़े हुए हैं। अगर एक अली तलवार उठा लेता तो पूरा कूफा खून हो जाता। इससे ये पता चला मेरा आका जंग के इरादे से नहीं, इत्माम हुज्जत के लिए उतर रहा था, बोले सुभान अल्लाह। और नबी का घराना तो वो घराना है जिसकी शुरुआत ही बहादुरी से होती है, बोले सुभान अल्लाह। ऐसी बहादुरी कि लोग तो तीरों तलवार से लोगों को मारते हैं, अली असगर ने अपनी मुस्कुराहट से मार दिया, बोले सुभान अल्लाह। अली असगर ने अपने भूख और प्यास से मार दिया। कितने मरे, बहुत मरे, जिनके दिल मुर्दा हो गए, जिनका ज़मीर तड़प तड़प के दम तोड़ने लगा। नबी के घर का नाम अली, किसी का नाम अब्बास, किसी का नाम जाफर, किसी का नाम हैदर, बोले सुभान अल्लाह। और ये सारे नाम शेरों के हैं, बोले सुभान अल्लाह। ये सारे नाम शेरों के हैं। जाफर वो शेर है जब गुफा में बैठता है थक कर, बोले सुभान अल्लाह और जोर से, जब थक कर बैठता है तो उसे जाफर कहते हैं, बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले। और जब वही शेर अपना जिस्म गाड़ के खड़ा होता है तो उसे हमजा कहते हैं, हमजा। और वही शेर जब अपने शिकार को देख कर घबराता है तो उसे अब्बास नंबरदार कहते हैं। और जब वही शेर अपने शिकार पे टूट पड़ता है और हमले पे हमला करता है तो उसे हैदर कर्रार कहते हैं। तो नबी के घराने के बच्चों की शुरुआत ही बहादुरी से होती है। फिर कौन था जो इतने बहादुरों के सामने टिक सकता था? वो अमर इब्ने साद, जिसका कोई इमाम अली मकाम के सामने कोई हैसियत ही नहीं है, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इमाम अली मकाम सूरज और वो जमीन पर नापाक तेल के जरिए जलने वाला एक नापाक दिया। क्या हैसियत थी उसकी जो इमाम अली मकाम पर, इमाम अली मकाम के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके? ये वो शख्स है जिसने मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के नूर दीदा सैयदा फातिमा ज़हरा के दिलबंद
سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سب سے پہلا تیر مارا تھا. سب سے پہلا تیر جس نے چلایا تھا. یہاں ایک روایت بعد کربلا کی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حج کا موقع تھا. دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ. آج یزید کو بچانے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ یزید نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, یزید نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, یزید نے جو ہے کوئی فرمان ایسا صادر نہیں کیا تھا, یزید کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. ارے نادانو, اسی منبر پر جس پر مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے, اسی منبر پر جس سے اتر کے مصطفیٰ حسین کو اٹھا کر گلے لگا لیتے تھے, اسی منبر پر بیٹھ کر تو حسین کو جو ہے بدنام کر رہا ہے, حسین کے اوپر الزام عائد کر رہا ہے, حسین کو گالیاں دے رہا ہے, حسین کے صبر کو بیوقوفی سے کہہ رہا ہے, حسین کے صبر کو گالی دے رہا ہے, حسین کی قربانی کو جو ہے فسق و فجور سے تعبیر کر رہا ہے. ارے نادان, تو نے یزید کو چانا کہا ہے. یزید تو ایسا تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا, اپنی سوتیلی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا اور اپنے ارد گرد حسین لڑکیوں کو رکھتا تھا, اور جب لڑکیوں سے دل نہیں بھرتا تھا تو وہ جو ہے خوبصورت لونڈوں کو رکھتا تھا, ان سے بدفعلی کا ارتکاب کرتا تھا, مرتکب ہوتا تھا اور خود ان سے جو ہے ملوث ہوا کرتا تھا, اور اپنے سامنے بندروں کو بٹھا کر ان کے سروں پر جو ہے خوبصورت قیمتی ٹوپی لگا کر ان کو نچایا کرتا تھا. اور جب کوئی بندر مر جا, وَإِذَا مَاتَ الْقِرْدَةُ عَقِرْتُ حَزَنَ عَلَيْهِ, اور جب ان بندروں میں سے کوئی بندر مر جاتا تھا تو یزید اس بندر کے غم میں ماتم کیا کرتا. یہ بھلا کسی انسان کا شیوا ہے, اور وہ بھی مسلمان. ہر کتاب سے, تاریخ سے, وصول سے, مورخین کے بیانات سے, صحیحہ روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ یزید شراب پیتا تھا. اب میں آپ کو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں شراب پینا ہی بین ہے, حرام ہے, حرام ہے نا. جو اسلام کا امیر ہو اب وہی شراب پینے لگے, اب کہاں اس کے گھر میں شریعت رہ گئی, اب کہاں اس کے پاس دین رہ گیا. تو جس کے پاس دین نہیں ہے, حسین کیسے اس سے سمجھوتا کر سکتا تھا؟ جس حسین کے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے قرآن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہو, وہ حسین کیسے یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے سکتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کا موسم ہے, لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کوفہ کا بھی ایک شخص حج کے لیے طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے دوران طواف ایک مچھر بیٹھ گیا اس کے جسم پر. کیا بیٹھا؟ مچھر. مچھر مچھر ایک مچھر بیٹھا جسم پر. تو مچھر بیٹھا تو فوراً ویکسین لگانا شروع کر دیا, انجیکشن دینا شروع کر دیا. وہ تلملا اٹھا, فوراً مچھر کے اوپر ایک تماچا رسید کیا, مچھر پھٹ گیا, خون بہ نکلا. پریشان ہو گیا, اب کیا کروں, کسی مفتی سے مسئلہ پوچھوں. تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہے جو ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. آیا دوڑا دوڑا, سلام کیا اور اس کے بعد مسئلہ پوچھا. کہا حضور میں طواف کعبہ میں مصروف تھا, احرام باندھے ہوئے تھا کہ ایک مچھر نے مجھے کاٹا, تو میں نے اسے مارا, خون بہ گیا, مچھر مر گیا. تو بتائیے اس کا کیا حکم ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے اس مسئلے کے بارے میں, اس میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ اوپر سے نیچے دیکھا بزرگ نے, دیکھ کر پوچھا کہ بھائی تو کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو وہ بھی چونک گیا کہ آخر مجھے اتنے اچنبھے, میں نے تو پوچھا ہے خون کا مسئلہ, مچھر کے خون کا مسئلہ کہ مچھر نے کاٹا, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جواب دینے کے بجائے میرا اوپر نیچے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, آخر کیا ماجرا ہے؟ تو پوچھنے والے نے, اللہ کے اس بندے نے پوچھا, اے آنے والے یہ بتا کیا تو کوفہ رہتا ہے؟ کیا تو کوفے کا رہنے والا ہے؟ کہا میاں میں تو کوفے کا رہنے والا ہوں, لیکن کوفہ سے آپ کو کیا لینے دینا ہے؟ میں نے تو کچھ اور پوچھا ہے, آپ کو کچھ اور بتانا چاہیے. جواب دینے کے بجائے آپ میرا گھر پوچھ رہے ہیں, میرا پتہ پوچھ رہے ہیں. کہا مجھے تعجب ہے. کہا کیا تعجب ہے؟ کہ جب کہا مجھے تعجب ہے, تو اسی کوفہ کا رہنے والا ہے جہاں مسلم بن
حسین عقیل کی قربانی ہوئی ہے, جہاں مسلم کے بچوں کی شہادت ہوئی ہے, اہل بیت اطہار کو جہاں دوڑایا گیا ہے, جہاں مسلم کے بچوں کو ننگے پاؤں دڑایا گیا ہے اور ان کا پاؤں پھٹا خون کا فوارہ زمین پر گرا ہے, اور وہی کربلا کی سرزمین ہے, وہی کوفہ کی گلیاں ہے جہاں سے لٹا ہوا قافلہ واپس لوٹ رہا تھا, وہی وہ وادیاں ہیں جہاں اہل بیت اطہار کے خون سے دھرتی لال ہو گئی تھی. اے نادان, اگر تجھے شریعت کا مسئلہ اتنا ہی خیال تھا, اگر شریعت کا اتنا لحاظ تھا, تو اہل بیت اطہار کے خون کا مسئلہ کیوں نہیں پوچھا تو نے؟ ایک مٹھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, تجھے مٹھر کی خون کتنی پڑی ہے, اور سیدہ کے لال کا تم نے خون بہایا, اس خون کا تجھے کوئی احساس نہیں ہے. پتا چلا علماء کرام مفسرین اسلام نے جو فرمایا ہے, الکوفی لا یوفی, کوئی ضروری تھا کہ آپ نے جو اس کے اوپر الزام لگایا, جو آپ نے جواب دیا کہ تو کوفہ کا رہنے والا ہے, سیدہ کے لال کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے بجائے کہ کوفہ کے ظالموں نے ان کا خون بہایا, ان کو جبرن قتل کیا, بیوی بچوں کو بے گھر کر دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا, مار دیا, پانی دینے کے بجائے تیر کا نذرانہ دیا, تو نے یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ پتا چلا تو بھی اس میں برابر کا حصہ دار ہے. فوراً قدموں میں گر گیا, کہا حضور آپ صحیح فرماتے ہیں, میں انہی لوگوں میں سے ہوں, لیکن آپ نے پہچانا کیسے؟ کہا جب تو اپنے کمبل میں حرکت کر رہا تھا تب میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ وہی غدار رسول ہے, یہ وہی غدار اسلام میں سے ہے جس نے کربلا والوں پر ظلم ڈھایا. حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے یہاں سے, نہ کسی کا حج, نہ کسی کا روزہ, نہ کسی کی دی ہوئی زکات کی رقم, نہ کسی کی کوئی دوسری عبادت کبھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک اہل بیت اطہار کا دل سے وہ غلام نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں تو فرع ہے, اصل عشق مصطفیٰ وہ آل عشق مصطفیٰ ہے. جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے وہ یتیم ہے. کون کہتا ہے کہ جس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہے, جس کی ماں مر گئی وہ یتیم ہے, جس کا بھائی مر گیا وہ یتیم ہے, جس کا گھر لٹ گیا وہ بے سہارا ہے؟ نہیں نہیں, اصلی یتیم تو وہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور سیدہ کے لال سے وفاداری نہیں کر رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہا ہے. وہ اصلی معنی میں یتیم ہے, وہ بے سہارا ہے, وہ ایسا یتیم ہے, ایسا یتیم ہے کہ دنیا میں بھی خالی ہے, آخرت میں بھی بے سہارا ہوگا. خلیفہ منصور کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے بادشاہ کے دربار میں ایک سید زادے کی شکایت کیا کہ میرے اوپر مجھے انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے. مقدمہ قائم ہوا, بادشاہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا گیا. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے, ان کو ایک کوڑا مارو. جلاد پہچان گیا, یہ تو اہل بیت اطہار کا نورانی چشم و چراغ ہے. اے بادشاہ, میں اس نوکری چاکری کو, ایسے وقار کو میں ٹھوکر مارتا ہوں, اہل بیت اطہار کی محبت میں میں ٹھوکر مارتا ہوں, ایسی نوکری مجھے نہیں چاہیے. جب وہ ٹھوکر مار کے چلا گیا, بادشاہ نے خود ہی کوڑا لیا ہاتھ میں, ایک کوڑا اس سید زادے کے ہاتھ پر مارا. اللہ اکبر, بولے اللہ اکبر. ایک کوڑا سید زادے کے ہاتھ پر رسید کیا. سید زادے کے ہاتھ پر جب کوڑا پڑا, مٹھی بند کر لیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتا ہوا بلبلاتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف آ جاتا ہے. رات کی تاریکی نے جب اپنی چادر سے روئے زمین کو سیاہ کر دیا, اور جب ہر نفس عبادت کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اور فارغ نماز ہو کر جب بستر استراحت پر پہنچ جاتا ہے, نبی کا شہزادہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, اور اس کے بعد اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹ جاتا ہے. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, دل بیدار ہے. زخم اتنا گہرا تھا کوڑے کا کہ نیند نہیں آ رہی ہے, درد کے عالم میں ہے. کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں. جس نے کسی سید زادے کو گالی دیا تو یقین کر لے اس نے سید زادے کو گالی نہیں دیا ہے, اس نے مصطفیٰ کو گالی دیا ہے. جس نے کسی سید زادے کو چوٹ پہنچائی ہے تو اس نے اس کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے قلب اطہار کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کیا ہے. اب درد میں تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, سارو قطار رو رہے ہیں.
امید کا نام و نشان نہیں ہے. ادھر قلب مصطفیٰ میں بے چینی چھاتی ہے, مصطفیٰ تڑپ اٹھتے ہیں, اور ادھر عالم رؤیا میں جو ہے آتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اٹھاتے ہیں, اپنے لال کو گلے لگاتے ہیں. اے میرے لال گھبرا مت, غم نہ کر, میں تیرا بدلہ لوں گا, میں تیرا انتقام لینے کے لیے جا رہا ہوں. ادھر وہ بادشاہ بھی اپنے مسملی بستر پر لیٹا ہوا ہے, اور نوکر چارکر سے دربار سجا ہوا ہے, باہر پہرا لگا ہوا ہے, مخملی بستر ہے, مخملی تکیا پر وہ آرام کر رہا ہے. عالم رؤیا میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین دربار سجا ہوا ہے, اور ایک لمبی لمبی حسین زلفوں والا کوئی بیٹھا ہے. لوگ ایک چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, پڑھ پڑھ کر جو ہے سلام عرض کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. اللہ کے رسول سلام قبول فرماتے ہیں, سلام کا جواب بھی مرحمت فرما رہے ہیں. اب اس بادشاہ کا بیان ہے کہ میں بھی آگے بڑھتا ہوں, اور مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو کر میں نے بھی سلام عرض کیا. مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا, پھر سلام عرض کیا, پھر مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا. تو اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا میں آپ کا امتی نہیں ہوں, کیا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے کلمہ پڑھنے والے, کوئی ثبوت بتا دے کہ تو مسلمان ہے. تو نے میرے لال سے یہی پوچھا تھا کہ تو سید ہے, تو کوئی ثبوت بتا دے. تجھے ثبوت چاہیے تو آج تو ثبوت بتا دے کہ تو میرا امتی ہے, اور تو میرا امتی ہے کہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, میرا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے, مجھے ذلیل بھی کرتا ہے بڑے مجمع میں. کہتا ہے یا رسول اللہ فداک ابی و امی و نفسی, آپ کے قدموں پر میری جان قربان, میرے ماں باپ کی جان قربان, بھلا میری کیا مجال کہ میں آپ کو ذلیل کر سکوں, میں آپ کو مار سکوں. مصطفیٰ پر ہم فرماتے جاتے ہیں, تو مجھے مارتا ہے, میرے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, میرے ہاتھوں پر کوڑا مارتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں, تو مجھ پر سلام کر رہا ہے, میں تیرے سلام کو کیسے لے لوں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں مارا, میں نے آپ کو نہیں ذلیل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے ہیں تو اپنے جبہ مقدس سے اپنا نورانی ہاتھ نکال کے مٹھی پھوڑ دیتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں, وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھا مصطفیٰ کے دست مقدس پر کوڑے کا نشان پڑا ہوا ہے, کوڑے کا جو نشان زخم لگا ہوا ہے, اور مصطفیٰ فرماتے ہیں نادان دیکھ یہ تیرے کوڑے کا نشان ہے کہ نہیں ہے, اسی ہاتھ پر تو نے مارا تھا. کہا یا رسول اللہ یہ میرے ہی کوڑے کا نشان ہے, اور یہ میں نے ہی مارا تھا, لیکن میں نے تو فلاں شخص کو مارا تھا, یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ کہا وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرا شہزادہ ہے, تو نے اسے کوڑا نہیں مارا ہے بلکہ تو نے مصطفیٰ کو کوڑا. تو جب ایک لال کو, توجہ چاہتا ہوں, ایک سید زادے کو کسی نے ایک کوڑا مار دیا تو مصطفیٰ کے قلب کو اتنی تکلیف پہنچی, اور وہ زخم مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آ گیا. تو جب کربلا کی دھرتی پر علی اصغر کو تیر سے چھیدا جا رہا تھا, علی اکبر کی لاش کو رودا جا رہا تھا, عباس کے جو ہاتھوں کو نثار کیا جا رہا تھا, قاسم کے چہرے کو لوٹا جا رہا تھا, اور وہ حسین جس کے گلے کو مصطفیٰ نے ایک بار نہیں چوما تھا, وہ حسین جس کے پیشانی کو مصطفیٰ نے بار بار بوسا دیا چوما تھا, اس حسین کو جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں گھمایا تھا. جب اس حسین کے دل پر تکلیف پہنچی, جب اس حسین کے سینے پر زخم لگا ہوگا, تو مصطفیٰ کا دل کتنا زخمی ہوا ہوگا. حضرات گرامی, اس کے بعد کے واقعات اور روایتیں اتنی دردناک ہیں کہ ایک نشست میں بیان کرنا دشوار ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کے پروگرام میں آپ آگے کے حالات و واقعات بیان سماعت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو کچھ عرض و معروض ہوا ہے, رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خامیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے, اور اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت و منظوری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا رسول اللہ علیکہ السلام. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ, ناز کے پالوں کا صدقہ, کربلا والوں کا صدقہ, بھیک دو لالوں کا صدقہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि اللهم آمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا عیرت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، یا اللہ بار الہ کریمہ کر سازا ملکہ بادشاہ بند نوازہ معبود حقیقی مالک و مولا، بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کو قبول فرما لے، جو کچھ حاضر و حضور حاضر ہے مولا اسے بھی قبول فرما لے، لوگوں کی حسن نیت اور حاضری کو قبول فرما لے، اور اہل بیت اطہار کے فیضان سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.